السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل مولانا مودودی سے جو سوالات ہوتے تھے اس کے وہ جوابات تحریر کیا کرتے تھے۔ تو آج ایک اہم معاملہ جو اکثر منکرین حدیث کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب سے برکت حاصل کرنے کا جو معاملہ صحابہ کے رائج تھا، اس کے بارے میں سوال ہے۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے 2731 میں صحابہ کی ارادت مندی اور عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے عروہ ذکر کرتے ہیں۔ آگے روایت ہے کہ نخامہ کھنکار کو بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ناک سے نکلنے والی رطوبت ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ اور آپ کا لعاب جو ہے وہ صحابہ ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نخامہ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو عام طور پر ہوتی ہے؟ یعنی نخامہ جو ناک سے نکلنے والی رطوبت ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کریں، یا فرط عقیدت کی وجہ سے صحابہ کو اسے چہرے اور جسم پر مل لینے میں اجنبیت نہیں محسوس ہوتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاذ پسندی اس میں حائل کیوں نہ ہوئی؟ یعنی یہ سوال آپ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا لعاب تھا یا ناک سے نکلنے والی جو رطوبت ہوتی ہے اس کو صحابہ زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے یا اس سے حصول کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی نفاذ یا کوئی صفائی پسندی یہ چیزیں حائل نہیں تھی نبی علیہ السلام کے ہاں کہ آپ نے انہیں منع نہیں کیا؟ یہ سوال ہے، اس کے اوپر مولانا مودودی کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے جس واقعے پر تعجب کا اظہار کیا ہے وہ در حقیقت کسی تعجب کا محل نہیں، بس ذرا اس امر پر غور کر لیجئے کہ ایک معاملہ ایک نبی کا ہے اور ان لوگوں کا جو سچے دل سے مان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور اپنے درمیان اس عظیم المرتبت ہستی کو موجود پا رہے تھے۔ اس مرتبے کی ہستیوں کا جو زبردست اثر ان لوگوں پر ہو سکتا ہے جنہیں یقین ہو کہ ہمارے سامنے وہ شخص موجود ہے جسے اللہ سے مکالمے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے خود اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ فرض کر لیجئے، یہ انبیاء علیہ السلام کا غیر معمولی اثر ہی تو تھا جس کی بدولت ان کے معتقدین میں سے بکثرت لوگ حد پر نہ رک سکے اور غلو کر کے انہیں خدا اور ابن اللہ اور اوتار اور نامعلوم کیا کیا بنا بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں لوگوں کو حد اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے جو کوششیں فرمائیں وہ سب کو معلوم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے انسانی فطرت کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا اور حد اعتدال کے اندر جہاں تک شدت عقیدت کو جانے کی اجازت دی جا سکتی تھی وہاں تک جانے سے لوگوں کو نہیں روکا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک زمین پر نہ گرنے دیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں پر مل لینے اور اپنے منہ اور جسم پر مل لینے کی کوشش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا۔ رہی یہ بات کہ خود لوگوں کو گھن کیوں نہ آتی تھی، تو میں کہوں گا کہ عام انسان کے تھوک سے ضرور گھن آ سکتی ہے، مگر جس منہ پر خدا کا کلام اترتا ہو اس کے تھوک سے گھن آنا تو درکنار، اہل ایمان کی نگاہ میں تو عطر کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمان القرآن اگست 1960 کے اندر یہ جواب تحریر فرمایا مولانا مودودی نے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے کہ جو لوگ مولانا مودودی کے بارے میں یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے جو عمل ہے اس کے حجت کے قائل نہیں ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا ایک ایسا عمل جس کے لیے قرآن و سنت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، لیکن صحابہ نے وہ عمل کیا اور عقیدت نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا، تو مولانا مودودی اس کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں اور خود یہ چیز اس کو سمجھا رہے ہیں جس نے سائل نے سوال کیا کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ بھی یہی کام کرتے، اور نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے حوالے سے کس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عقیدت کے لحاظ سے صحابہ کو کس لیول تک روکا اور کس تک نہیں روکا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی عقیدت، محبت اور ان کے صحابہ سے بھی
عقیدت عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔